پھر بند کر دیا جب جاؤ گے تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، دین کی نسبت پر تعلق رکھنے والے اور یہ دینی باتیں سننے والے ایمان والے ساتھیوں، اللہ عز و جل نے جس طرح اہل ایمان کے لیے جنت کو بنایا ہے، جو ان کا اصل مسکن ہے، وطن ہے، منزل ہے، ڈیسٹینیشن ہے فائنل، میرے عزیزوں اسی طرح اللہ نہ کرے کہ کوئی کفر کے ساتھ، نفاق کے ساتھ، شرک کے ساتھ، بدعقیدگی کے ساتھ اگر دنیا سے جاتا ہے تو اس کا فائنل ڈیسٹینیشن جہنم، اور بدعمالیوں اور گناہوں کے ساتھ اگر جاتا ہے، گندگیوں میں مشغول ہے، زناکاریوں میں ہے، نشوں میں ہے، اور طرح طرح کے بہت سے گناہ ہیں جن پر وعید آئی ہے جہنم کی، تو اس ایمان والے کو بھی اس جہنم میں جانا پڑے گا، اگرچہ وہ تطہیر کے لیے ہوگا۔ آج کا موضوع جہنم کا تذکرہ ہے میرے عزیزوں، ڈرانے کے لیے نہیں، اور یہ مقصد نہیں ہے کہ خوف کھا کے اور وحشت میں مبتلا ہو جائیں، بلکہ بیلنس صحیح قائم جبھی رہتا ہے، اور دین پر صحیح عمل جبھی ہو سکتا ہے جب ایک ایمان والے کے قلب میں اللہ کا خوف اور ڈر بھی ہو، آخرت کا خوف اور ڈر بھی ہو۔ اگر صرف خوشی کی باتیں، ترغیب کی باتیں اور اچھی باتیں اور جنت کے تذکرے اور فضائل کے تذکرے اور دوسرے بھائی یہ ملے گا اور یہ ملے گا اور یہ ملے گا، صرف اتنا تذکرہ ہو تو بیلنس قائم نہیں رہتا۔ اللہم اجعلنی اخشاک کانی اراک ابدا حتی القاک، اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں آپ سے ایسا ڈر رہا ہوں جیسے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہم انی اسألوک مخافتا تحجزنی عن معاصیک، اللہ مجھے ایسا ڈر عطا فرما دیجئے جو آپ کے گناہوں سے مجھے معصیتوں سے روک دے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے بہت سے وہ ساتھی ہمارے، بہت سے وہ اصلاح کے طلبگار کہ جو گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ تھوڑا سا جہنم کے حالات اور احوال جو کتابوں میں لکھے ہیں، روز اس کو تھوڑا سا دیکھ لیا کرو، 2-4 منٹ کے لیے سونے سے پہلے، اور پھر اپنے کو غور کیا کرو۔ میرے بھائیوں، جن کے دلوں میں واقعی معنی میں اصلاح کی فکر ہے اور جنت چاہیے اور جہنم سے حفاظت، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ان عذابوں کی باتوں کو سن کے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اپنے اختیار میں ہے۔ اعمال صالحہ کو اختیار کیجئے، اعمال سیئہ سے بچیے، اللہ کے نیک بندے بندیوں میں شامل ہو جائیے، اور جن چیزوں پہ جہنم میں جانے کی وعید آئی ہے اور جن گناہوں کے بارے میں آیا کہ یہ جہنم میں لے جاتے ہیں، اللہ کی ناراضگی، غضب و غصے کے، ان سے بچیے، بچنا اختیار میں ہے۔ اس کے لیے تدبیریں ہیں، کوششیں ہیں، طریقے ہیں، انبیاء آئے، انبیاء و رسول آئے، قرآن ہے، دینی کتابیں ہیں، علماء ہیں، اہل اللہ ہے، یہ راستے بتائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ترغیب میں لکھا ہے، کان عمر رضی اللہ عنہ یقول اکثروا ذکر النار فإن ذکرها فإن حرها شدید وإن قعرها بعید وإن مقامعها حدید الامان الحفیظ۔ یہ میں اپنی طرف سے کہتا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جہنم کا ذکر کثرت سے کیا کرو، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حادم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ تو اگر کوئی کہے یار موت کو زیادہ یاد نہ کرو ورنہ طبیعت مرجھا جاتی ہے، نہیں، یہ راستہ ہے دنیا کے لذتوں، ناجائز لذتوں، حرام خواہشات اور محرمات اور مرغوبات طبعیہ، غیر شرعیہ، نفسانیہ سے بچنے کا راستہ ہے۔ انبیاء کا جو طریقہ، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آج کا زمانہ ٹینشن اور اس کا اور اس کا ہے، اس لیے گناہ کی اور عذابوں کی۔ ارے نہیں بھائی، غلط بات ہے تمہاری۔ اللہ نے جب قرآن میں دونوں کا ذکر کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں جب دونوں کا ذکر کیا، تو میرے عزیزو، سنت رسول، سنت خداوندی اور سنت رسول، سنت اللہ و سنت الرسول، یہ ہے کہ دونوں کا تذکرہ ہونا چاہیے تاکہ بیلنس قائم رہے۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ جیتے جی حالت حیات میں، زندگی میں ڈر ہی غالب رہنا چاہیے، تب طاعت پر جمنا اور گناہوں سے بچنا نصیب ہوتا ہے صحیح طریقے سے۔ موت کے وقت میں تمنا غالب رہنی چاہیے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے
جہنم کو کثرت سے اس کا تذکرہ کر لیا کرو، کیونکہ اس کی گرمی بہت سخت ہے۔ ابھی میں بتاؤں گا کچھ تھوڑے سے احوال، کس قدر سخت گرمی ہے۔ حدیثوں میں آیا کہ یہ جو دنیا کی آگ ہے، یہ جو دنیا کی آگ ہے، اس دنیا کی آگ کے مقابلے میں انہا فضلت علیہا ب99 جزءا کلہن مثل حرہا، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے، اور ہر آگ کا درجہ ویسے ہی جیسے یہ آگ۔ الامان الحفیظ، خدا کی پناہ۔ اوہ ہے میرے بھائیو، اللہ کی پناہ، اللہ سے پناہ مانگا کرو۔ یہ بھی حدیث شریف میں نے آج ہی دیکھی کسی کتاب میں، کہ جب بندہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے جہنم کی 3 مرتبہ اور 5 اور 7 مرتبہ، مختلف روایتیں ہیں، تو جہنم کہتی ہے کہ اے اللہ، اس نے میرے سے بچنے کے لیے آپ سے پناہ مانگی ہے، تو اس کو پناہ دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ وہ دعا وہ ہماری دعا قبول فرما دے، جہنم سے حفاظت۔ اسی اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ روزانہ، فجر اور مغرب کے بعد اگر کوئی پابندی سے پڑھتا رہے تو میرے عزیزو، اگر صبح پڑھ لی اور دن میں انتقال ہوا، شام کو پڑھ لی، رات میں انتقال ہوا، تو جہنم سے حفاظت نصیب ہوگی۔ یہ وعدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو کبھی غلط نہیں ہوتا۔ بہرحال بہت شدید گرمی ہے، بہت شدید گرمی ہے میرے عزیزو، 69 درجہ زیادہ۔ میں اپنے بھائیوں کو، بیچاروں کو جو کہتے ہیں جی گناہوں سے بچا نہیں جا رہا، اجی یہ مجھ سے چھوٹ نہیں رہا، میں ان کی خدمت میں، اگر بیان سن رہے ہو یا ریکارڈنگ سنو گے، خدمت میں عرض کرتا ہوں بڑے ادب سے، اور اپنے کو خود مخاطب بناتا ہوں، جب گناہوں کی طرف طبیعت چلے تو تھوڑا سا ذرا ایک ماچس لے لو، یا لالٹین لے لو، یا موم بتی لے لو، یا جیسے ساؤتھ افریقہ اور عرب کے ماحول میں کہ بھئی باتھ روم میں ہے، گرم پانی ٹھنڈا پانی ایک ساتھ ہے، ذرا کھولتا ہوا پانی نکال کر اور اپنے آپ کو کہو تو کہ اس میں باتھ ٹب جو ہے اس میں چل اور نہا لے، ذرا 1 منٹ کے لیے نہا لے، آدھی منٹ کے لیے کھولتے پانی میں۔ اللہ 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 اللہ، میرے بھائی کس کی ہمت ہوگی؟ آج دنیا میں جو اللہ سے ڈرنے والے، وہ مختلف تدبیروں سے اپنے کو اس طرح بچاتے ہیں۔ ایک اللہ والے کہیں پھنس گئے، کوئی باہر ہندو مسلم فساد وغیرہ کچھ تھا، بہرحال وہ پھنس گئے، کسی کے گھر میں گھس گئے، وہاں عورت نے ان سے چاہا کہ غلط حرکت کرے، تو چراغ میں اپنی انگلی کو جلاتے تھے اور کہتے تھے اے نفس، تیرے میں یہ تو برداشت نہیں ہے کہ تو اس آگ کو برداشت کرے، آخرت کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو استحضار ہے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کی کھالیں جلیں گی، جی دوبارہ دوسری کھال لوٹائی جائے گی تاکہ عذاب کو چکھتے رہیں۔ بہت خطرناک ہے۔ والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل۔ جہنم کی آگ ہوگی جی، لا يقضى عليهم فيموتوا، نہ تو کام تمام ہوگا کہ ختم ہو جائیں جی، اور نہ عذاب میں کمی ہوگی، بلکہ ایسے ہی سزا دی جاتی رہے گی، اور وہ جہنم کی آگ میں گر کے ایسے ہی جلستے اور جلتے رہیں گے، یوں کہیں گے ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ نکال تو ذرا دیجئے، اب تو ہم زندگی میں سارے نیک اعمال کریں گے۔ میرے عزیزو، جو لمحہ حیات ملا ہے اسے غنیمت جانو۔ ہمیں اللہ نے بہت سارے لمحات دیے، بہت سارے مواقع دیے، لیکن ہم ایک موقع کو گواتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، پھر سے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مگر میرے پیارو، ایک دن وہ آ جائے گا کہ جب کسی کو فرصت نہیں ملے گی، پھر نہیں موقع ملے گا۔ ربنا ابصرنا وسمعنا ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ مگر اب لوٹنا نہیں ہے، اب لوٹنا نہیں ہے۔ جی ہاں، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا۔ بہرحال میں جہنم سے کے تعلق سے کچھ بتانا چاہ رہا ہوں۔ لهم من جہنم مہاد ومن فوقهم غواش وکذلک نجزی الظالمین۔ بچھونا بھی آگ ہے اور اوڑھنا بھی آگ ہے، اوپر بھی آگ ہے اور نیچے بھی آگ ہے۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع۔ آج کوئی ان کا سفارشی نہیں، کوئی جگری دوست نہیں جو آپس میں باتیں کیا کرتے تھے، ساری دوستیاں، سارا سب ختم۔
يسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. نہایت قسم کا سخت گرم پانی ان پر کھولتا ہوا ڈالا جائے گا اور پانی کے بجائے جہنمیوں کو پیپ پلایا جائے گا. صدید یتجرع، جسے زبردستی ان کو گھونٹ گھونٹ کے پینا پڑے گا. ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. کہیں بچ کے نہیں جا سکیں گے، ہر طرف سے موت نظر آئے گی. فالذین كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. قطعت لهم ثياب من نار، آگ کے کپڑے ہیں جی. اور اس کے بعد جہنمیوں پر نہایت کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جا رہا ہے. جب وہ ڈالا جا رہا ہے تو پیٹ کے اندر جو اتری اور اوجڑی وغیرہ سب نکل کے سب گل سڑ کے نکل رہی ہے. کھال بھی گل گئی، وہ بھی گل گئی، کھال بھی گل گئی. يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. اور اتنے ہی پر اکتفا نہیں، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيد، لوہے کے بہت زبردست قسم کے ہتھوڑے ہیں، اس سے ان کی پٹائی ہو رہی ہے. كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها. جب وہ نکلنے کی کوشش کریں گے نہیں کہیں جا سکتے نکل کے. کیوں؟ فرشتے بڑے مضبوط طاقتور وہاں موجود ہیں، وہ ان کو نکلنے نہیں دیں گے. اعیدوا فیہا، دوبارہ پیٹ پیٹ کے ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. میرے عزیزو، یہ اگر وہی جیسے جنت کے بارے میں بہت اللہ کی ایک بات عجیب بتاتا چلوں بیچ میں، اللہ کی تمام صفات درجے کمال پر ہیں، تو جو عذاب والی، غصے والی اور سزا والی صفت ہے یہ بھی کمال پر، اس لیے سزا بھی اتنی خطرناک رکھی گئی. کافروں کے لیے سزا بھی اسی طرح کی ہے. ہاں، اللہ اللہ اللہ. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. جہنم کی آگ کی وجہ سے ان کی صورتیں بگڑ رہی ہوں گی اور اس کے اندر جھلس رہے ہوں گے. اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انها شجرۃ تخرج في اصل الجحیم طلعها كأنه رؤوس الشیاطین فإنهم لآکلون منها فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحمیم فشاربون شرب الهیم هذا نزلهم يوم الدین. زقوم جہنمیوں کو اس سے کھلایا جائے گا، بہت خطرناک قسم کا جی، بہت ہی زیادہ. علماء نے لکھا ہے، احادیث شریفہ میں اس کے متعلق آیا ہے جس تفصیل کو دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے عزیز اور بھائیو، اس قدر خطرناک قسم کا یہ ہے، اتنی بدبو اس کے بارے میں لکھی کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی دنیا میں اتار دیا جائے، قطرہ اگر اس کا ایک دنیا میں اتار دیا جائے تو تمام دنیا والوں کا بدبو کی وجہ سے یہاں رہنا دوبر ہو جائے، رہ نہیں سکیں گے. جہنم، ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے، لو ان رجلا من اہل النار اخرج الى الدنیا لمات اہل الدنیا من وحشت منظره ونتن ریحی الامان الحفیظ. ہائے، اگر جہنمیوں میں سے کسی ایک کو جہنم سے نکال کر دنیا میں لے آیا جائے تو سارے دنیا والے اس کے منظر کے بھیانک پن کو دیکھ کر، جی ہاں، اور اس کی انتہائی شدید قسم کی بدبو کو دیکھ کر، میرے عزیزو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ منظر ہے اس کا کہ اگر وہ آ جائے تو سارے دنیا والے مر جائیں گے. اتنا کریہ المنظر، اتنا خطرناک بدبودار. اور پھر روایت میں آیا، قال ثم بكى عبد الله بكاء شديدا. صحابہ کرام تھے، ان کے قلوب میں یہ ایمانی جو باتیں تھی وہ رچی بسی ہوئی تھی. اس لیے اس کا ترجمہ ہے کہ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ روتے رہے.
اللہ اللہ فأما الذین شقوا ففی النار لهم فیہا زفیر وشہیق خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض۔ زفیر و شہیق جیسے گدھے ان کی آوازیں ہوتی ہے، اس طرح سے یہ لوگ جہنمی آوازیں لگائیں گے۔ روایت میں آیا ہے کہ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ۔ روایت کا خلاصہ یہ ہے، یہ جہنمی لوگ مالک دروغائے جہنم، جہنمی لوگ مالک کو پکاریں گے، دروغائے جہنم کو پکاریں گے، جی ان اہل النار یدعون مالکا فلا یجیبہم، تو جلدی سے ان کو جواب نہیں ملے گا۔ پھر جواب کب ملے گا؟ روایت میں آیا 40 سال تک ان کو کوئی جواب نہیں ملے گا، اور 40 سال کے بعد جو جواب ملے گا تو دروغائے جہنم کہیں گے انکم ماکثون، تم کو تو اسی میں ٹھہرا رہنا ہے، تم کو یہیں ٹھہرے رہنا ہے۔ انکم ماکثون لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون ام ابرموا امرا فانا مبرمون۔ بہرحال تو وہ یہ کہیں گے ونادوا یا مالک لیقض علینا ربک قال انکم ماکثون۔ حضرت عامش رحمہ اللہ کا قول الترغیب میں نقل ہے نبئت ان بین دعائهم وبین اجابت مالک لهم 1000 عام۔ بعض روایتوں میں 40 کا ذکر ہے، یہاں ہے کہ 1000 سال کا فرق ہوگا۔ تو پھر وہ یوں کہیں گے کہ چلو اپنے رب کو ہی اسی سے کچھ التجا کر لیتے ہیں اور دعا مانگ لیتے ہیں ادعوا ربکم فلا احد خیر من ربکم فیقولون، تو وہ کیا کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اللہ ہماری نحوست بدبختی ہم پر غالب آئی اور ہم گمراہ تھے، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ ہمیں اس سے نکال دیجئے، اگر ہم نے دوبارہ غلطی کی تو ہم ظالم ہیں۔ روایت میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو جواب دیں گے اخسئوا فیہا ولا تکلمون، دور ہو جاؤ اور اسی میں جھلستے رہو، جلتے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ جب وہ دیکھیں گے کہ اب کوئی راہ نہیں رہ گئی تو پھر وہ واویلا مچائیں گے اور مطلب چیخیں گے اور دہاڑیں گے، اور زفیر و شہیق یہی آواز ہے جو اس وقت میں وہ لگائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک روایت میں ہے میرے عزیزو ان کو اس طرح نہ سنو کہ جیسے کوئی معلومات میں اضافے کے لیے بیان کی جا رہی ہو، بلکہ یہ بڑی عبرت کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب چیزوں کا استحضار عطا فرما دے۔ یرسل البکاء علی اہل النار فیبکون حتی تنقطع الدموع ثم یبکون الدم حتی یصیر فی وجوہہم کہیئۃ الاخدود وارسلت فیہا السفن لجرت۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنمی اتنا روئیں گے روئیں گے روئیں گے یہاں تک کہ آنسو ختم، تو پھر خون کے آنسو روئیں گے، ان کے چہروں میں اس طرح گڈھے پڑ جائیں گے کہ لو ارسلت، اگر ان گڈھوں میں چھوٹی چھوٹی کشتیاں چلائی جائیں، جی چھوٹی چھوٹی کشتیاں چلائی جائیں تو وہ کشتیاں چل جائے۔ یا ایھا الناس سب کو، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس ابکو، اے لوگو دنیا میں رہتے ہوئے رو لو، دنیا میں رہتے ہوئے رو لو، فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر تمہیں رونا نہ آتا ہو تو رونے والوں کی صورت بنا لو۔ اس رونے کی فضیلت میں بیان کر چکا ہوں جہاں یہ احوال چل رہے ہیں۔ ایک ایک قطرہ آنکھوں سے جو اللہ کے خوف سے آنسو نکلتا ہے وہ جہنم کی آگ کے سمندروں کو ختم کر دیتا ہے۔ میں نے اس دن روایت بتائی، جی روایت میں ہے کہ یہ جو رونا ہے اللہ کے خوف سے، یہ آنسو ایسی چیز ہے جس کا ہمارے پاس کوئی وزن نہیں ہے، یہ بہت زیادہ وزنی ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ جس درجے اخلاص اور خوف سے نکلے تو یہ مطلوب ہے رونا۔ دنیا میں آنسو گرا لو۔ آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو رو لیا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی صورت بنا لو، کیونکہ جہنمی جہنم میں روئیں گے روئیں گے روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ان
خون کے گالوں کے اوپر بہیں گے اور چلتے چلتے گویا کہ وہ ایک نالیوں کی شکل اختیار کر لیں گے، یہاں تک کہ جب آنسو ختم ہوں گے تو پھر خون بہنا شروع ہو جائے گا۔ جی ہاں، خون کے آنسو۔ اللہم ارزقنی عینین حطالتین، یہ دعا حضرت تھانوی قدس سرہ کی اس کتاب میں ہے جی، جو مناجات مقبول۔ اللهم ارزقني عينين هطالتين تسقيان القلب بذروف الدمع من خشيتك قبل ان تكون الدموع دما والاضراس جمرا۔ آج میرے پیارو، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آج جن حالات میں میں اور آپ اس زمین کے اوپر اور آسمان کی اس نیلی چھت کے نیچے ہیں، جس طرح فتنوں کی زد میں، حالات کی زد میں اور جو احوال پیش آ رہے ہیں، ہمارے پاس بجز اس کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ راتوں کو اٹھو، اللہ سے رو، فریاد کرو۔ بڑا عجیب منظر ہے، بڑا بھیانک منظر ہے۔ ایسے گناہ اور حالات اور مصائب اور آلام اور بے دینی اور نفس نفسی اور ہر ایک اپنی رائے پر مگن، دین کا ایک طرح سے مذاق بنا جا رہا ہے، اور اختلافات آپس میں اتنی اس قدر عروج پر، اور دینی جماعتیں اور دینی مرکز اور دینی مراکز اور دین، مطلب ایسی چیزیں ہیں۔ بس اللہ کے سامنے راتوں کو رو، اور میرے بھائیوں آخرت کے اپنے مسائل حل کرو۔ اس دعا کا ترجمہ بہت سے ایسے ہیں عربی نہیں جانتے۔ اے اللہ مجھے ایسی آنکھیں دے دیجئے، اللہم ارزقنی عینین حطالتین، جو موسلا دھار بارش کی طرح آنسو برسانے والی ہو، تسقیان القلب بظروف الدمع من خشیتک، جی ہاں، جو دل کو سیراب کر دے۔ آنسو بہتے ہیں تو دل سیراب ہوتا ہے۔ بہرحال اتنا ہی یہاں مقصود ہے۔ میں تھوڑے سے جہنم کے حال احوال بتا رہا ہوں میرے بھائیوں۔ جہنم کے بارے میں قرآن کی بہت آیتیں ہیں، اگر وہ سب پڑھوں تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا بہت وقت چاہیے۔ جی ہاں، انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا، اللہ اللہ، خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه سأرهقه صعودا۔ اس پہاڑ پر چڑھایا جائے گا، آگ کا پہاڑ ہے، ہاتھ رکھا تو پنگل گیا، پیر رکھا تو پنگل گیا۔ 70 سال کا ذکر آتا ہے، چڑھتے رہو اور یہی حالت پیش آتی رہے گی۔ ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا۔ کوئی جو بچنے کی جگہ اس وقت میں نہیں ہوگی، وہاں سے نکل کر کہیں جانے کی جگہ نہیں ہوگی۔ جی ہاں، جہنم کا جب فیصلہ ہو جائے گا اور جو کافر ہیں وہ جہنم میں چونکہ ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہے، اس کے سوا بچنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی۔ بہرحال میرے عزیزو، جہنم کے حالات اگر احادیث کی کتاب میں دیکھنے جائیں تو اس قدر تفاصیل اور اتنی خطرناک کی چیزیں آئی ہیں کہ آدمی کانپ اٹھے۔ تو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ جی ہاں، ایک روایت ہے ترمذی شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جہنمیوں کو پلایا جانے والا پانی، خلاصہ پیش کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ نہیں ہے، جہنمیوں کو پلایا جانے والا پانی اتنا سخت ہوگا کہ جیسے ہی اس کو منہ کے قریب کریں گے تو منہ کے قریب کرتے ہی چہرہ بالکل جھلس جائے گا، اور اس کی شدت گرمی کا یہ عالم ہوگا جی کہ قریب کرتے ہی اس کی شدت گرمی سے اس کے سر کی کھال تک پگھل جائے گی۔ پھر جب وہ جہنمی اس بدبودار اور نہایت گرم پانی کو بادل ناخواستہ پیے گا، پینا پڑے گا، یتجرعہ، یہ کرنا پڑے گا، تو اس کی سب آنتیں اندر سے کاٹ کر ساری پیچھے کے راستے سے اس کے ذریعے سے نکل جائے گی۔ الامان الحفیظ، کتنا خطرناک منظر میرے عزیزوں۔ جہنم کی لپٹوں سے جہنمی کا چہرہ اس طرح جھلس جائے گا، ایک روایت ہے کہ اوپر کا ہونٹ آدھے سر تک سمٹ جائے گا اور نیچے کا ہونٹ ناف تک سکڑ جائے گا، اور یہ ایک مرتبہ نہیں ہوگا، ہوا پھر صحیح ہوا، پھر ہوا، پھر صحیح ہوا، پھر ہوا۔ یہ کفار و منافقین جو جہنمی ہیں اور جہنم میں جائیں گے اور ابد الآباد رہیں گے، ان کے جسموں کی جسامت کو بھی میرے عزیزوں بہت زیادہ کر دیا جائے گا۔ روایت میں آیا ہے، مختلف کتابوں میں اکثر بلکہ حدیث کی کتابوں میں روایات موجود ہیں، جہنمی کی ڈاڑھ، یہ جو منہ میں ڈاڑھ ہوتی ہے، احد پہاڑ کے برابر، اور اس کی کھال کی موٹائی، جو کھال ہے بدن پر، 3 دن کی مسافت کے برابر۔ جی
ایک روایت میں ہے کہ کافر کی جو کھال ہوگی اس کی موٹائی 42 ہاتھ، اور اس 42 ہاتھ کے بارے میں یہ بھی روایت آئی ہے کہ یہ جو ہاتھ ہے یہ ہاتھ ذراع الجبار، اللہ تعالیٰ کی جو ذراع ہے وہ بہرحال 42 ہاتھ کی ہوگی، اور ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر، بیٹھنے کی جگہ جسامت اتنی زیادہ کر دی جائے گی کہ بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جتنی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی مسافت جو 400-450 کلومیٹر پر مشتمل ہے، اتنا بڑا جسم، یعنی اگر وہ بیٹھے تو ایک کافر بیٹھا ہے اتنی جگہ میں۔ مذاق نہ سمجھنا، کھیل تماشا نہ سمجھنا، بلکہ ہر ایک اپنی جگہ ڈرے، خوف کھائے، اور رات کی تنہائیوں میں گندی فلمیں دیکھتے ہوئے اور ناجائز محبتوں کی باتیں کرتے ہوئے اور ذرا ذرا سے اس میں لذتوں میں حرام کاموں کو نیٹ پر کرتے ہوئے، اور جس کو چاہا گالی دی، مال دبایا، لوٹا کھسوٹا، یہی میرا منشا ہے ان سب باتوں کو بیان کرنے کا۔ اور اللہ نے اپنے رسول کو جو بشیر و نذیر بنایا، یہی مقصد ہے، بشارت و خوشخبری بھی دو تاکہ جنت کے کام کرے، اور ڈرانا بھی رکھو، ایسی چیزیں بھی بتاؤ جس سے مومن کے انجام کی خرابی کا اس کو پتہ چل جائے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور میرے پیاروں اور میرے بھائیوں، خود بھی اور اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کرو۔ سارے ہند پاک و بنگلہ دیش اور دنیا کے ملکوں میں ان انگلش میڈیم اسکولوں میں اور کالجوں میں نظر کر دیتے ہیں، تھوڑا سا کچھ مال ملے گا، اچھے مکان شکان بنا لیں گے۔ ارے ظالم، ان کے عقیدے کا حال دیکھ، ذہنی ارتداد کا حال دیکھ۔ امریکہ، لندن اور برطانیہ اور فرانس اور جرمن میں بڑے خوش ہوتے ہیں، میں وہاں رہ رہا ہوں، میری اولاد وہاں ہے، میرے 3 بیٹے وہاں ہیں۔ ارے ان کے دین کی حالت اور ان کی اولاد کے عقیدوں کا حال جا کے دیکھ، کتنے ایتھیسٹ بن چکے، دہریے بن چکے ہیں، ایمان دل میں باقی نہیں ہے، نام کے مسلمان ہیں، نام بھی ہے اور شادی بھی کر رکھی، ان کے نکاح بھی ٹوٹ جاتے ہیں، عقیدہ دل میں بس گیا کوئی غیر شرعی، ایمان جاتا رہا، جیسے ایمان گیا فوراً نکاح ٹوٹا، اب زندگی بھر وہ زنا کر رہا ہے جب تک تجدید نکاح نہ ہو۔ جس طرح میرے عزیز و آخرت کی نعمتیں ہمارے تصور سے بالا تر، جنت کے جو مناظر ہیں عمدہ، اسی طرح یاد رکھنا ہے جہنم کے مناظر بھی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو کافر کے بدن کی بات ہے تو یہ مذاق مت سمجھنا۔ ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر ہو گئی، اور اس کا موٹاپا بیٹھنے کا اتنا ہو گیا جتنا مکہ مدینے کے درمیان 450 کلومیٹر کی دوری۔ اسی طرح کافر کی زبان جہنم میں، روایتوں کی باتیں ہیں یہ سب، 1 فرسخ 2 فرسخ تک اس طرح نکالی جائے گی کہ دوسرے جہنم میں اس پر چل رہے ہوں گے۔ جہنم کے اژدہے اونٹ کی گردن کے برابر موٹے اور اتنے سخت زہریلے ہوں گے کہ جب وہ ڈسیں گے تو روایتوں میں آیا ہے کہ وہ زہر کی جو چسک ہے اندر اور ٹیس ہے اندر، 70 سال تک اٹھتی رہیں گی۔ الامان الحفیظ، یہی حال جہنم کے بچھوؤں کا ہے۔ سب سے پہلا مشروب جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو سانپ، زہریلے سانپوں کے زہر سے نکالا ہوا، عصیر کیا ہوا گویا اور ملایا ہوا وہ مشروب ہوگا، وہ ان کو پینے کا ملے گا۔ علماء نے لکھا اور روایت میں آیا اس زہر کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کو منہ کے قریب کرتے ہی اس کا گوشت اور ہڈیاں پاش پاش اور چورے چورے ہو کے بکھر جائیں گی۔ یہ سب کچھ احوال میں بتا رہا ہوں۔ جہنم میں سب سے کم عذاب والا شخص کون ہوگا؟ اس کو جوتے پہنائیں جائیں گے جس میں جہنم کے انگارے رکھے جائیں گے، اور اس کی گرمی سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے دیگچی میں اگر تم جو ہے چولہے پہ پانی رکھو اور وہ آگ پر رکھنے کے بعد جیسے وہ کھول رہا ہے، اور وہ اس عذاب کو دیکھ کے سمجھے گا شاید یہ مجھے سب سے زیادہ سخت عذاب ملا ہوا ہے۔ بہرحال میرے عزیز و بھائیوں، میں تذکرہ کرتا چلا جاؤں تو بہت کچھ تذکرے کے لیے ہے، لیکن ہم ایک لمٹ کی وہ رکھ کر اور اختصار سے مقصود صرف یہ ہے کہ ان احوال کو میں سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ نہ کرے عقیدے کی کوئی خرابی ہمارے بچوں کی، اس کی پہلی فکر ہونی چاہیے۔ اور جن اعمال پر، جن چیزوں پر جہنم کی وعید آئی، بہت ڈرنا چاہیے۔ شہید اور سخی اور عالم
اور ریاکار تینوں جن سے سب سے پہلے جہنم کو گرمایا جائے گا۔ کتنا ڈرنا چاہیے ریاکاری سے، دکھلاوے کے لیے نہ کوئی تقریر ہو، نہ بیان ہو، نہ کپڑے پہننا ہو، نہ گاڑیاں ہو، نہ فلاں ہو، نہ فلاں ہو۔ اگر اخلاص پیدا کرنا ہے، کچھ دنوں کے لیے میری جو کتاب ہے تحفۃ المخلصین، اس کے اندر سے کچھ تھوڑے سے اخلاص پیدا کرنے کی حکمتیں وہ ذرا مضامین پڑھیے، اور حالات حاضرہ میں ریاکاری کی شکلیں وہ پڑھیے، یہ دو مضامین پڑھیے۔ روایت میں ہے تعوذوا باللہ من جب الحزن او وادی الحزن، یہ جب الحزن اور وادی الحزن اس کے بارے میں آیا 400 مرتبہ خود جہنم اس کی گرمی سے روز اس سے پناہ مانگتی ہے۔ ایسی خطرناک جہنم میں ایک وادی ہے، اللہ کے رسول فرماتے اس سے پناہ مانگا کرو۔ کس کے لیے ہے؟ اعدہ اللہ للقراء المرائین، وہ علماء جو ریاکار ہوں ان کے لیے ہے یہ۔ بہرحال خلاصہ سمیٹ دو 1.5 منٹ میں، جہنم کی آگ کی گرمی عزیز و ناقابل برداشت، اور جہنم کی گہرائی وہ تو میں نے اس مضمون پہ بات آئی نہیں، اوپر سے کوئی چیز ڈالو 70 سال تک نیچے تک جاتی رہے گی، تو اس طرح کافی نیچے کو گرتا رہے گا اور عذاب میں رہے گا۔ جہنم کی بیڑیاں اور زنجیریں اور طوق و سلاسل، الامان الحفیظ، وہاں کے سانپ اور بچھو، جی ہاں وہاں کے سانپ اور بچھو، اور میں نے بتایا جو پینے کو دیا جائے گا قرآن کریم میں ہے جی غساق آیا ہے، غساق، اس کا خلاصہ ہے جو زخموں سے نکلنے والا جو دھون ہوتا ہے، زخموں سے نکلنے والا وہ دیا جائے گا اور وہ اس کو پینا پڑے گا۔ تو پلائی جانے والی چیز، کھلائی جانے والی چیز سب ایسی، اس قدر خطرناک منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائیں، آپ سب کی بھی حفاظت فرمائیں۔ ہم اس مضمون کو لے کے چلے تھے، توفیق الہی فضل خداوندی سے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آج یہ اپنی تکمیل تک پہنچا ہے، یعنی ابتدائے تخلیق بنی آدم، یہ کہہ لیجئے جب سے بنی آدم کی ارواح عالم ارواح میں آئی، بہت ساری ارواح جن کو قیامت تک آنا ہے سب اکٹھی ہیں وہاں، نئے سرے سے کوئی روح نہیں آ رہی ہے، سب جب عہد الست لیا گیا ساری ارواح وہاں موجود تھی اور ابھی تک ہیں، جن کو پیدا ہونا قیامت تک آنا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا وہاں سے ہم نے شروع کیا تھا اور کہا تھا یہ سفر یہاں سے شروع ہے اور اسے چلاتے چلاتے عالم برزخ، پھر میدان قیامت کے مراحل، جی حساب و کتاب ہے، میزان و ترازو ہے، پھر پل صراط ہے، پھر جنت و جہنم وغیرہ۔ الحمدللہ آج ہم اخیر تک پہنچ گئے۔ سچی بات یہ ہے آپ حضرات کی برکت سے اور سامعین کے اندر جو سننے کی طلب ہے، لوگ مجھے بھیج دیتے ہیں تو مجھے بھی ذرا حوصلہ ہو جاتا ہے، بھئی کچھ لوگ ہیں جو توجہ سے سن رہے ہیں، فائدہ ہو رہا ہے، اور اکثر لوگ بھیجنے میں کہتے ہیں ہم خود ہی نہیں سنتے بلکہ آگے بھی بہت سو کو یہ مضمون سنا دیتے ہیں، تو اور تھوڑا رغبت ہوتی ہے۔ اسی رغبت و شوق نے مجھے بھی الحمدللہ جس انداز سے اس کا مطالعہ کیا دیکھا، اس نظم و ترتیب سے ماضی میں پوری زندگی میں میری 50 سالہ میں نے کبھی یہ مضامین نہیں دیکھے، جو نقشہ عالم آخرت کا، عالم برزخ اور ان سب کا دل پہ ابھی چھایا ہے، وہ ماضی میں کبھی نہیں۔ دورہ بھی پڑھا، حدیث کی کتابیں بھی پڑھی اور عمر بھر ہو گئی پڑھاتے پڑھاتے بھی، لیکن الحمدللہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن یہ جو کڑی تھی ہماری 10 قسطیں اس پر پوری ہو گئی۔ اب کچھ عمومی باتیں میں 1-2 دن تک کروں گا، ان کا خاص اس سے تعلق نہیں ہوگا، اور پھر انشاءاللہ روزانہ کی ترتیب پر چاہے 20 منٹ 25 منٹ اور آدھا گھنٹہ جو بھی ہو اپنا نظام ہم جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آسانی سے توفیق دے۔ اور مضمون ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر سے ریمائنڈر کر دوں کہ بھائی ہم نے کچھ خاص وجوہات سے، جو میں نے صبح بھی میسیج بھجوایا تھا اور کل بھی یہ ترتیب رکھی ہے کہ تمام حضرات کے جو یہاں جنہوں نے اپنے نمبر مرکز توحید و احسان پہ دے رکھے ہیں، ایک مرتبہ نئے سرے سے اپنا نام و نمبر بھی بھیج دیں، اور آپ لائیو سنتے ہیں یا ریکارڈنگ یہ بات بھیج دیں، ہم آپ کو پتہ چل جائے گا 2-4 دن بعد جب ترتیب نہیں قائم ہوگی کہ اس کی وجہ سے کتنا فائدہ ہوا۔ دینی فائدے ہی کے پیش نظر یہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔